آئیے ذرا پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پاکستانی جرنیل ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ پہلے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ حملہ ایک مذہبی جنونی نے کیا۔ آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہوگا وزیر آباد میں، پھر کے پی اور پنجاب میں الیکشن نہ کروا کر آئین سے غداری کی جاتی ہے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا یہ فیصلہ دیا تھا عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کرائے جائیں۔ آئین توڑ دیا، نگران حکومتوں کے نام پر مارشل لا لگائے رکھا۔ جو نگران حکومتیں بنی نا، محسن نقوی، اب محسن نقوی کہاں پہ ہے؟ یہ غیر جانبدار لوگ تھے۔ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ تھا، اب سرفراز بگٹی کہاں پہ ہے؟ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ نگران حکومتیں تھیں جی۔ پھر 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا۔ جب پی ٹی آئی کارکنان نے احتجاج کیا جو کہ فطرتی تھا، تو اسی میں اپنے بندے چھوڑ کر احتجاج کو ہائی جیک کیا اور فالس فلیگ آپریشن کیا، جسے بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو توڑا گیا، سیاسی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ 12,000 سے زائد کارکنان کو فوری طور پر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ 100 سے زائد کارکنان کا ملٹری ٹرائل کیا گیا۔ پھر اپنے ٹاؤٹ اور جوڈیشل دہشت گرد قاضی فائد عیسیٰ کے ذریعے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھین کر پارٹی کو الیکشن سے ایک قسم کا باہر کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے، ان کو الیکشن کمپین تو دور ایک کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت نہ دی، اور جب ان رکاوٹوں کے باوجود قوم نے 8 فروری کو عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کروایا، تو فوج نے، جرنیلوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی الیکشن دھاندلی کی اور فارم 47 کی مدد سے 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے امیدواروں کو اسمبلی پہنچا کر ملک کے آئین کے ساتھ، ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ سنگین غداری کی گئی۔ جعلی حکومتیں قائم کی۔ جب عوام نے اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد کا رخ کیا، ان پر بدترین تشدد کیا، اور سارے کا سارا خزانہ جو عوام کی ملکیت تھا، عوام کے ٹیکسوں سے جمع ہوتا تھا، وہ چوروں، لٹیروں اور 2 نمبر حکومت کے حوالے کر دیا۔ آنسو گیس کے شیل مارے، واٹر کینن کا استعمال کیا، حتیٰ کہ سیدھی گولیاں مار دی، ملک کا امن و امان اور معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، اور جو کوئی بھی اس پر بات کرے اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ کے پی میں موجود معدنیات کی لالچ میں عوام کو بے گھر کیا، برف باری میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور کیا، اور اب اپنا غیر آئینی اقتدار بچانے کے لیے غزہ پیس بورڈ کے نام پر حماس اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ اس سارے گند میں جرنیلوں کو میڈیا اور ائمہ کرام کی مکمل حمایت حاصل ہے، اور ماشاءاللہ سے اس فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی فوج اور اسلام کی محافظ ہے۔ قصہ مختصر، جرنیلوں کو اپنا غیر آئینی اقتدار عزیز ہے۔ ان کی بلا سے ملک 1971 کی طرح ایک بار پھر سے 2 لاکھ ہی کیوں نہ ہو جائے، ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 18
फरवरी 2026 का दिन है, तारीख है, और आज बुध है। कुछ ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें पेश करनी है और एक वीलॉग पेश करना है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तेजी के साथ बदल रहे हैं। बदलने से मीन कि तेजी के साथ मजीद खराब हो रहे हैं, मैशत जो है वो मजीद बिगड़ रही है और पाकिस्तानियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। महंगाई की एक लहर है जिसने पूरे मुआशरे को लपेट में ले लिया है, लेकिन हुक्मरानों की आप तरजीहात चेक करें। कल इजलास हो रहा है अमेरिका में और पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ये कह चुके हैं कि जितने भी ममालिक इसका हिस्सा बने हैं वो पैसे भी देंगे और जो है ना वो अपनी फौज भी देंगे। और कुछ खबरें आ रही हैं, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के कुछ दस्ते जो है वो कतर की तरफ रवाना हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर अवाम के शऊर का मजाक उड़ाया जाएगा और रंग बिरंगी जो खबरें हैं या रंग बिरंगे चूरन जो है वो बेचे जाएंगे कि बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए ये फौज जा रही है, ये फलस्तीनियों के फायदे के लिए फौज जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है और रही सही कसर वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी कर देगा जब इजलास में वो तकरीर करेगा। इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको मुख्तलिफ पैकेज मिलेगा और आपको वो आवाज सुनने को मिलेगी जो आपकी दिल की आवाज है, जो आप नहीं कर पाते। मैं वो बातें जो है यहाँ बैठ के करता हूँ, आपकी तर्जुमानी करता हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ, आप में से हूँ, आपका जो है ना वो अपना हूं। मैं कोई पोस्टर बॉय या आप कह लेंगे कोई न्यूज एंकर, जिस तरह आजकल मंडी लगी हुई है, उनका पेट तो वैसे भी आपको पता है भरने वाला नहीं है कि वो टीवी पे भी मौजूद हैं, टोटगिरी भी करते हैं, फिर यूट्यूब पे भी जो है ना वो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के बहरहाल ये मामला काफी मुश्किल है अवाम की आवाज को पहुंचाना। तो आप इस आवाज को मजीद फैलाएं, लोगों तक पहुंचाएं, थोड़ी सी अवेयरनेस आए, लोगों में आगाही आए। और इसका तरीकाकार ये है जिस तरह मैंने बताया कि देखा करेंगे कितने व्यूज हैं, यानी व्यूज के हिसाब से ना 50% इस वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप हमारे ख्यालात से मुतफिक हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं तारीख की राइट साइड पे खड़ा हूं और आपके दिल की बात कर रहा हूं, तो आप जरूर लाइक करें, दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है जिसका मैं बार बार तज़किरा करता हूं कि आपके पास एक वक्त में टाइम नहीं होता तो कोई 2 किस्तें रख लें, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच करें। जब क्लिक करें तो पूरा वॉच करें और कोई भी चीज स्किप न करें। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है और इस खबर को ब्रेक किया है कामरान खान ने। आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट के करीब में और जो है ना वो हुकूमत के करीब में। ये कहते हैं कि 2025 में, सिर्फ 2025 में 4000 जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स था वो पाकिस्तान छोड़ गया है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे घुटन बहुत ज्यादा है, अस्पतालों का माहौल ठीक नहीं है और बेजा सख्तियां हैं यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कामरान खान ने बताई कि डॉक्टरों का कहना था कि लोड बहुत है, यानी डॉक्टर्स नहीं है और मरीज बहुत ज्यादा हैं, लोड बहुत ज्यादा है। अब आप अंदाजा करें कि वो कह रहे हैं कि लोड बहुत ज्यादा है और वो भी 4000 चले गए, तो अब सिचुएशन क्या होगी? क्योंकि मुल्क को जो है वो एक मेले ठेले की तरह, एक बसंत की तरह, टीवी पे आप देखें ना कि नवाज शरीफ की कुड़ी वो मुल्क चला रही है या वो आपको एक तमाशा दिखा रही है। जिस तरह वो खुद मेकअप करती है इस तरह मेकअप करके दिखाया जा रहा है कि जी जो पंजाब है ना, जो पूरा पाकिस्तान है वो सिर्फ पंजाब है। कभी वो बलोचों पे चढ़ दौड़ती है, कभी वो पठानों पे चढ़ दौड़ती है, कभी सिंधियों के पीछे पड़ जाती है। तो वो इन्होंने जो है ना वो समझ लिया है कि जो पाकिस्तान है वो पंजाब है, बाकी जो सूबे हैं वो भाड़ में जाएं। तो बहरहाल 4000 डॉक्टर्स 2025 में ये पाकिस्तान छोड़ गए हैं।
अगला जो तमांचा मारा है हमारे मुंह पे, वो तमांचा मारा है विक्रांत गुप्ता ने। ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। इन्होंने कहा है कि इमरान खान यानी वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त जो है वो इंडिया में गुजारा है। यानी जिन लोगों ने वहां पे शादियां की, उनके बाद अगर किसी ने ज्यादा वक्त इंडिया में गुजारा तो इमरान खान है। इमरान खान की पाकिस्तान के बाद अगर सबसे बड़ी फॉलोइंग है तो वो इंडिया में है। इंडिया में बहुत ज्यादा जो है वो इमरान खान पसंद किए जाते हैं। विक्रांत गुप्ता कहते हैं कि इमरान खान, जहीर अब्बास, सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये लोग एशिया के नुमाइंदे थे, ये एशिया के फख्र थे। और मैं हैरान हूं कि जब बात बाहर आई इमरान खान की आंखों की, तो इमरान खान की कौम ने कुछ भी नहीं किया और इमरान खान की कौम अपनी जगह से हिली भी नहीं। तो विक्रांत गुप्ता साहब आपको क्या बताएं, यहाँ पे 47 से लेकर, क्योंकि हमारे जो राजिक है ना, हमारे राजिक वो जर्नैल हैं, जो हमारे राजिक हैं वो हुकूमत है, जो राजिक हैं वो सेठ हैं। हमने कभी भी मेरे समेत हमने कभी भी जो राज़िक है ना वो अल्लाह पाक को नहीं माना कि अल्लाह पाक जो है वो रिज्क देने वाले हैं। हम नहीं मानते, लिहाजा हम डरते हैं और फिर हमारी नौकरियां हैं, हमारी मजबूरियां हैं। शुक्र है कि जो अली के बेटे थे इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं थे, या वो कोई मेजर जनरल नहीं थे, या वो कोई और बड़े अफसर नहीं थे, वरना उनकी मजबूरियां भी उनके आड़े आ जाती और वो जो कुछ हुआ उन्होंने इस्लाम बचाने के लिए किया वो भी न कर पाते। ये मैं तमसील के तौर पर, अल्लाह माफ करे, इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमारी हालत है। बहरहाल वो कहते हैं कि कौम ने कुछ नहीं किया खान साहब के लिए। उसके बाद है मोहम्मद अजहरुद्दीन। मेरी उम्र के बंदे जानते होंगे कि ये कितना क्लासिकल बैट्समैन था, साबका कप्तान था इंडिया का। उन्होंने जो है वो कहा है कि इमरान खान जैसी क्रिकेट वो किसी ने नहीं खेली और इमरान खान को जो है वो मैं भाई समझता हूं और अपना जो है वो आइडियल समझता हूं। ये अजहरुद्दीन, ये भी साहब कैप्टन है। लेकिन आप यहां से अंदाजा करें ये कौम की बात कर रहे हैं। कल आपको बताया कि 15 जो दुनिया के माने हुए कप्तान हैं, उन्होंने 14 या 15 लोगों ने खत लिखा। उसमें एक बात बड़ी हैरान कुन थी, वो क्या थी, उसमें कोई पाकिस्तानी कप्तान नहीं था। यानी उसमें एलन बॉर्डर थे ऑस्ट्रेलिया से, क्लाइव लॉयड थे जो है ना वेस्ट इंडीज से, सुनील गावस्कर थे इंडिया से, माइक आर्थरटन थे इंग्लैंड से। यानी ये लोग थे, लेकिन पाकिस्तान का कोई कप्तान नहीं था, क्योंकि उन्होंने टीवी पे आना होता है, पुट्ठे सीधे तबसरे पाड़ने होते हैं, घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, फिर कमेंट्रियां हो गई। पाकिस्तानी उनमें कोई नहीं था उन 14 कप्तानों में। बहरहाल उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है जुनैद सलीम साहब बरस पड़े हैं आसिफ अली जरदारी पे और उन्होंने चैलेंज किया है कि आसिफ अली जरदारी कुरान पे हाथ रख कर बताएं कि उन्होंने जेल में कोई एक नमाज जो है वो पढ़ी हो या उनको नमाज आती भी है। ये जुनैद सलीम साहब ने जो है वो उनको चैलेंज किया है और उन्होंने कहा है, बड़े बाखबर साहब ही हैं, कि जेल में जो कुछ उन्होंने किया, उन्होंने पार्टी का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने जो है ना वो बेनजीर का बेड़ा गर्क किया, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और कहते हैं कि ये वक्त आन पड़ा है, जर्नैलों ने हमें ये वक्त दिखा दिया है कि हम जरदारी और इमरान खान का मुआजना कर रहे हैं। इसने एक फ्रॉड किया था, कल इमरान रियाज ने ये रिपोर्ट किया है। ऐसा फ्रॉड था मनी लॉन्ड्रिंग का कि उसको अमेरिकी सेनेट में टेस्ट केस के तौर पे स्टडी किया गया। ये किस तरह इसने फ्रॉड किया है इस हाकिम अली जरदारी के बेटे ने, वो सेनेट में स्टडी हुआ, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में होता है या टॉम क्रूज की फिल्मों में होता है, उस तरह का इसने फ्रॉड किया। बहरहाल ये जुनैद सलीम ने कहा है कि वो नमाज जो है वो सुना दें। उसके बाद जो अगली खबर है, ये हबीब अकरम साहब कहते हैं कि इमरान खान की जो सबसे बड़ी जो है ना वो गलती थी, इमरान खान जो ताकत का स्ट्रक्चर है या ढांचा है उसको तब्दील करना चाहते थे। क्योंकि आप देखें ना, मैंने आपको बताया
کہ جنرل ایوب خان پہلے لوکل جو ہے وہ آرمی چیف تھے، اس سے پہلے 2 گورے تھے، اس کے بعد جو اختیارات تھے وہ ایک خاص سمت میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا۔ کل سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میرے صوبے میں، وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، میرے صوبے میں کالی وردی جو کچھ کر رہی ہے، یعنی پولیس، وہ کالی وردی نہیں ہے، وہ خاکی وردی ہے۔ اب آپ اندازہ، پولیس اور بیوروکریسی وہ وزیر اعلیٰ کے احکامات نہیں مان رہی، وہ کسی کرنل اور حوالدار کے کہنا مان رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں بے بسی کا اور قوم کی توہین کا۔ پولیس والے سہیل آفریدی کی بات نہیں مان رہے۔ ادھر ذرا پنجاب میں دیکھیں، مکھیہ منتری اشارہ کرے، ایئر فورس 1 باہر کھڑا ہے، سٹارٹ کھڑا ہے، وہ ادھر وزیر نہیں مانتی بیوروکریسی کہنا۔ یہ سہیل آفریدی کہتا ہے کہ اس کالی وردی کے نیچے خاکی وردی ہے۔ تو حبیب اکرم کہتے ہیں کہ عمران خان سٹرکچر چینج کرنا چاہتے تھے۔ سٹرکچر یہ تھا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے، جو عدلیہ وہ انصاف کرے، جو بیوروکریسی ہے وہ لوگوں کی خدمت کرے، حکومت کی مدد کرے، جو فوج ہے وہ اپنا کام کرے دفاع کا۔ لیکن اس سٹرکچر کو چینج کرتے کرتے باقی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں سے عمران خان کو نکال دیا جائے، یعنی پاکستان کی کرکٹ میں سے پاکستان کو نکال دیا جائے، تو بقایا کیا بچتا ہے؟ ذرا غور کریں۔ باقی بچتی ہے میچ فکسنگ، باقی بچتی ہے چاچے مامے کی سرکار، دامادوں کی ٹیم، باقی بچتے ہیں پرسنل ریکارڈز، باقی بچتے ہیں اپنے لیے کھیلنا، باقی بچتی ہیں سازشیں، کوئی کس کو مار رہا ہے، کوئی کس کو مار رہا ہے۔ کیا بچتا ہے بقایا؟ میں نے آپ کو بتایا، سمپل سا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ انڈیا کے ساتھ عمران کی کپتانی میں کتنے میچ کھیلے گئے، ہم نے کتنے جیتے اور انڈیا نے کتنے جیتے، یہ آج میری فرمائش پہ گوگل پہ نکالیں پلیز۔ یہ کتنا مارپ ہے اس نے، عمران نے، اور لوگ دلیروں کی قدر کرتے ہیں، وہ ان کے حق میں خط لکھ رہے ہیں۔ یہ گوروں سے، یہ جب گوروں کے سامنے میدان میں اترتے ہیں ان کی ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی 47 سے پہلے والا ایسٹ انڈیا کمپنی، ہم گوروں سے ڈرتے ہیں۔ باقی کیا بچتا ہے پاکستانی کرکٹ میں؟ کیا بچتا ہے پاکستان، یعنی کرکٹ کو پاکستان کا چہرہ بنایا کس نے؟ یہ جو لوگوں کو اتنا جنون ہے، میری عمر کے لوگ دیکھیں نا کہ یہ یونانی دیوتا تھا، کرکٹ تھی نہیں، کچھ اور تھا، سائنس تھی۔ ایک کپتان کیا ہوتا ہے، کپتان کھیلتا کیسے ہے، کپتان کھلاتا کیسے ہے، کپتان پریشر میں کیا کرتا ہے، یہ آپ عمران کو دیکھیں۔ ورنہ جو آپ کے سامنے وہی ٹیمیں نہیں، عمران کے بعد تگڑی ٹیمیں آئی ہیں، تگڑی ٹیمیں، لیکن انہوں نے یہی میچ فکسنگ کی ہے، مال لی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو پچھلے مہینے بتایا، انضمام الحق، بابر اعظم، شاہین آفریدی، ان کے کروڑوں ڈوب گئے جوئے پہ، کروڑوں بلکہ اربوں ڈوبے ہیں، اور ایف آئی آر بھی نہیں کرائی، کیونکہ 2 نمبر کام تھا سارا۔ ان سب کا انچارج انضمام الحق تھا، داڑھی والا، اس نے اور کہتے ہیں کہ وہ جتنے پیسے ڈوبے ہیں، تو جو بابر اعظم ہے وہ ہر وقت وہی سوچتا رہتا ہے کہ اتنا پیسہ ڈوب گیا، اس لیے اسے کھیلے ہی نہیں جا رہا۔ اب تو یہ ہے، حالانکہ عمران کے دور میں کتنا پیسہ ملتا تھا کرکٹرز کو، کوئی فرنچائز کرکٹ نہیں تھی، کوئی یہ لیگیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، سمپل جو پیسے سرکار یا بورڈ دیتا تھا وہی پیسے تھے۔ بہرحال بقایا کیا بچتا ہے عمران کے بعد، یعنی کرکٹ میں؟ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے نہ صرف پاکستان کو، یعنی پاکستان کی جو پہچان بنا نا کھیلوں میں شخص، وہ بنا عمران۔ یعنی لوگ کل عامر ایک واقعہ سناتے ہیں جیو پہ محمد عامر واقعہ سناتے ہیں کہ ہم باہر گئے، انڈر 19 کی ٹیم باہر گئی،
تو ہم روڈ پہ ٹریک سوٹ پہن کے جا رہے تھے، تو آگے سے ایک بزرگ جوڑا آیا، بزرگ میاں بیوی۔ تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم انڈر 19 کی ٹیم ہے پاکستان کی۔ جو ہی عامر کہتا ہے ہم نے پاکستان کہا، تو وہ بزرگ جوڑا کہتا ہے عمران خان، عمران خان۔ اس دن وہ ہمارے فیلڈ مارشل کارڈ دکھا رہے تھے، جرمنی ایک کانفرنس میں گئے تو گوری کارڈ چیک کر رہی تھی کہ کون، ہمیں کیا پتا کون ہے عمران۔ اب سارے لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے یا نہیں کھیلی جاتی۔ اچھا، پھر بہت سارے تعارف ہیں، تعارف شوکت خانم ہے، تعارف نمل ہے، پیسے اکٹھے کرنا ہے، بہت سارے تعارف ہیں۔ تو بہرحال خان صاحب نے جو ہے وہ اس ملک کو شہرت دی، اس ملک کو عزت دی، اس ملک کا نام۔ اور کل سورو گنگولی نے کیا کہا، سابق کیپٹن ہے انڈیا کے، کہ پاکستان کے نقشے پر ابھارا پاکستان کو۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں عمران خان نے 3.5 سال میں انڈیا کو کتنا لتاڑا، کتنی تنقید کی انڈیا پہ، مودی کو ہٹلر تک کہا، لیکن وہ سارے خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، وہ علیحدہ بات ہے، وہ سیاست ہے۔ اب کل سورو گنگولی نے یہی کہا کہ وہ بہت گریٹ آدمی ہے، اس نے پاکستان کو نقشے پر دکھایا کہ یہ پاکستان ہے۔ بہرحال اب ہم اگر اپنے ویلو کی بات کریں تو وہی جو بات تھی، یعنی جو سارا کو چھپایا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دفعہ عظما خان ملاقات کرتی ہیں عمران خان سے، اور عظما خان باہر آ کر کہتی ہیں کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو خان صاحب نے تو کی ہیں، خان صاحب نے، لیکن میں بتا نہیں سکتی، میرا دل ڈرتا ہے۔ اب وہ باتیں جو خان صاحب نے عظما خان کو کہی، وہ حوالداروں نے پہلے سن لی تھی اندر، اور کیمرے لگے ہوئے، آپ کو پتہ ہے، اور ساری چیزیں ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں۔ کل انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں نے کیا بگاڑا ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان کے جو ہے نا وہ منہ کو خون لگ گیا ہے، اور واقعی ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے۔ انہوں نے ڈی چوک دیکھ لیں، آپ مرید کے دیکھ لیں، 9 مئی دیکھ لیں، پوری دنیا منہ میں دہی جما کے بیٹھی ہے، پوری دنیا۔ پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی ملک میں بلی کے ساتھ کچھ ہو جائے، کتے کے ساتھ کچھ ہو جائے، کیا اقوام متحدہ، کیا یورپی یونین، کیا دفتر اس کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں چپ اس لیے پیچھے ٹرمپ ہے، بلکہ ٹرمپ کا بھی باپ ہے نیتن یاہو، وہ پیچھے ہے ان کے۔ تو عظما خان نے کل کانفرنس میں بتا دیا کہ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ مجھے مارنے جا رہے ہیں، اب یہ مجھے جو ہے نا قتل کرنے کے پروگرام پہ ہیں۔ پھر ترکی سے ایک خوفناک انکشاف ہوا ہے، اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ زہر کا انجیکشن دیا گیا ہے۔ یہ ترکوں نے انکشاف کیا ہے۔ اب ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کریں۔ رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ عمران کو ترکی کو دے دیں۔ میں نے ہی آپ کو بتایا تھا، سب نے بتایا، یاد ہے کہ طیب اردوان کہہ رہے ہیں۔ اب ترکی کی طرف سے کہنا کہ زہر کا انجیکشن لگا ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ طیب اردوان کو پتہ تھا، کیونکہ طیب اردوان جو ہے نا، اگر ہم چند طاقتور ترین مسلمان حکمرانوں کا ذکر کریں نا، ان میں سے ایک طیب اردوان ہے، جن کی انٹیلیجنس بہت زبردست ہے، بہت زبردست۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ طیب اردوان محبت بھی رکھتے ہیں اور درد بھی رکھتے ہیں دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے۔ یہ علیحدہ بات ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، سفارت خانہ ہے اسرائیل کا، لیکن پھر بھی وہ ان کی یورپ کی وجہ سے پالیسی ہے۔ تو اب ترک جو ہے وہ انکشاف کر رہے ہیں کہ زہر کا ٹیکہ لگا ہے، اور خان صاحب نے کل کھلا کہہ دیا، عظما بی بی نے بتا دیا،
کل وہ آئے، ان کو ناکوں پہ بھی نہیں آنے دیا گیا. یعنی اتنا زیادہ. اب یعنی آپ خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینا، ملاقاتیں کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ یہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے، بلڈ سی پی، یہ ادھر پنڈی میں 200 روپے کا ہوتا ہے، 200 کا، 400 کا، یعنی 1000 سے کم کا ہوتا ہے بلڈ سی پی. اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. یہاں پہ یہ پنڈی میں لیبارٹری ہے، 2 گھنٹے میں ٹیسٹ ملتا ہے. 2 گھنٹے میں آپ اپنا بلڈ دیں، 2 گھنٹے بعد آپ کو رپورٹ مل جائے گی. وہ سارا جو کچھ آپ کے خون میں ہے نا، وہ بتا دیتا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے. بلڈ ٹیسٹ اس میں ہر چیز نہیں کرانے دیتے، رپورٹیں شیئر نہیں کرتے، عمران کو نہیں دکھاتے. اب عظما خان کہتی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں جو علاج ہو رہا ہے میں اس پہ مطمئن نہیں ہوں، میں ڈاکٹروں پہ مطمئن نہیں ہوں. یہاں آپ کس سرکاری ادارے پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ کس سرکاری ادارے پر بتائیں؟ کسی پہ بھی نہیں. جعلی رپورٹیں مشکل ہے. زرداری کا دماغ سکڑ گیا، ایک دفعہ زرداری کو حمل ٹھہر گیا، ٹھیک ہے جی، گردن وہ ہلائی نہیں جاتی، ویل چیئر، یہ سارے یہی کر رہے تھے. نواز شریف کی پلیٹلیٹس، میرا خیال ہے نواز شریف نے بچے کو بھی جنم دیا ہے، بتایا نہیں ہے، چھپا لیا انہوں نے. ڈاکٹر عدنان کو پتہ ہے کہ بچے کو بھی جنم دے دیا تھا. یہ تو یہ کرتے ہیں سرکاری ہسپتال اور سرکاری ڈاکٹر. عمران کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. یعنی یہ پم سے ڈاکٹروں کو لائیں، پم سے، اور پیچھے ان کی فیملی کو ہوا کر لیں. بالکل ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کہ میں نہیں ہو رہا ہے. فلموں میں آپ نہیں دیکھتے کہ فلاں رپورٹر لکھو یہ اپنے بچے سے بات کرو، بیوی سے. یہی ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو؟ پاکستان 7,96,096 کا گوانتانا منہ پہ ہے. پاکستان پہ قبضہ ہے، پاکستان مقبوضہ ہے. تو انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے جو دل چیرے کہ میری بہنوں سے کہنا، بہنوں سے. کل بشرا بی بی کی بہن باہر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کہا میری بہنوں کو کہنا، کسی نیادی کو نہیں، چودھری کو نہیں، لغاری کو نہیں، ملک کو نہیں، کیونکہ وہ اپنے علاقوں میں شیر ہیں. اپنے علاقوں میں کوئی غریب مسکین ہتھے لگ گیا، مار مار کے اس کی جو ہے نا کمر سجا دیں گے، بٹیرے پہ قتل کریں گے، مرغوں کی لڑائی پہ قتل کریں گے، کتے لڑوائیں گے، اونٹ ریس کروائیں گے. لیکن بہنوں کو بتا دینا، کسی جو ہے نا وہ پاٹے خان کو، کوئی گنڈا پور جو آدھی بوتل شمپو کی لگاتا ہے جھنڈ پہ، مونچھوں پہ آدھا پاؤ تیل لگاتا ہے، جس کو موقع مل گیا. تمام اس کا بڑا امیج بنا تھا. جب عمران خان نے کہا استعفیٰ، نے استعفیٰ دے دیا، نیا وزیر اعلیٰ آ گیا، سہیل آفریدی کو ووٹ ڈالنے آ گیا. لیکن یہ تو موقع کی تلاش میں تھا کہ میں سارا حساب برابر کروں. آگ اسلام آباد میں بیٹھ گیا. اور اب کہا جا رہا ہے، اس کو تھپکی ہے کہ ہم الیکشن کمیشن سے سہیل آفریدی کو نااہل کروائیں گے، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ پھر تم بنو گے. اس کو یہ تھپکی دی گئی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پریورٹی جو ہے نا، یہ میرا 5 مرلے کا گھر ہے نا، میری یہ پریورٹی ہے. میرے بچے جو ہے نا وہ سکول ٹائم پہ جانا، یونیفارم اچھا ہونا، ناشتہ ان کو اچھا ملنا، واپس آنا ان کا استقبال کرنا، ان سے پوچھنا ان کی تکلیف. میں نے شوز لینے ہیں، میں نے جرابیں لینی ہیں، میں نے اچھی سی جرسی لینی ہے. وہ میں اور میری بیوی جہاں سے بھی کریں ٹھیک ہے. یہ میری پریورٹی ہے. یہ 5 مرلے یہاں پہ سکون ہو، امن ہو. ابھی جو ہے نا وہ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے ہلکی پھلکی. یہ پریورٹی. یہاں پاکستان پریورٹی نہیں ہے. یہ 7,96,096 مربع کلومیٹر یہ پریورٹی نہیں ہے. کوئی مر جائے، کوئی گٹر میں گر جائے، نالے میں گر جائے، سی سی ڈی پار کر دے، نیفے میں پستول کسی کو کیا پرواہ. آپ کو بتایا نہیں تو ان 4 بچیوں کا پولیس جاتی ہے، ان کا باپ فوت ہو جاتا ہے، رکشہ چلاتا تھا. کیا ہوا؟ یہ پریورٹی نہیں ہے. اپنی نوکری پریورٹی ہے، اپنے اکاؤنٹس پریورٹی ہیں، اپنی اولاد پریورٹی ہے، اپنا مال پریورٹی. یہ جو ہے نا ترجیحات ہیں.
قوم ترجیحات نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں KPK میں لاوا پھٹ گیا، اول تو نہیں پھٹے گا، کیونکہ عمران خان کو بھی پتہ چل گیا نا کہ PTI اور میرے پاکستانیوں کبھی کسی منہ سے سنا تھا؟ میں نے تو قائد اعظم کے منہ سے بھی نہیں سنا میرے پاکستانی، میں نے نہیں سنا کبھی کسی نے آپ کو میرے پاکستانیوں کہا ہو، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ پٹھان، نہ پنجابی، نہ کشمیری، نہ میرے پاکستانیوں. کبھی کسی کے منہ سے سنا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کبھی کسی کے منہ سے سنا ہو. اس شخص نے PTI کو بھی اور انڈائریکٹلی قوم کو بھی کہ خوش رہو، جتھے رہو خوش رہو. میں نے دیکھ لیا ہے کہ میں کس کے لیے یہ سارا کچھ جھیل رہا ہوں. تو انہیں بہنوں کو، وہ آپ کو پتا ہے پھر خون خون ہوتا ہے، بلڈ از تھکر دین واٹر. خون جو ہے وہ گاڑھ ہوتا ہے پانی سے. تو بہنوں کو کہا ہے کہ میرے لیے آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں، آواز اٹھائیں، اور کوئی لمبا چوڑا نہیں. تو موت تو وہ پہلے بھی آزادی جو موت کہہ چکے ہیں دوبارہ. لیکن خان صاحب کو میں نے ایک امید دلانی ہے، خان صاحب کو میں نے ایک خوشخبری سنانی ہے. وہ خوشخبری یہ ہے کہ خان صاحب، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک. آپ کا جنازہ بہت بڑا ہوگا، لوگ اگلی صفوں میں بھاگیں گے. میں جمعہ پڑھنے جاتا ہوں نا، پیچھے بیٹھتا ہوں، لوگ آتے ہیں میرے نا دونوں کندھے چھل جاتے ہیں اوپر سے پھلانگ پھلانگ کے، پیر مار مار کے. ثواب زیادہ ہے، آگے ثواب زیادہ ہے. امام بھی کہتا ہے آگے ثواب زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، آگے ثواب زیادہ ہے. مار مار کے ادھر پیر لوگ اوپر سے پھلانگتے ہیں. چپ کر کے میں تو بیٹھے رہتا ہوں، میں بولوں تو ماریں گے ڈانگا. میں مسکین آدمی ہوں، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں. یہ بھاگیں گے. عرش شریف کا میں چشم دید گواہ ہوں، میں چشم دید گواہ ہوں عرش شریف کے جنازے کا. لوگ دوڑتے آ رہے ہیں، داڑیوں والے، بغیر داڑیوں والے، کاروں والے، موٹر سائیکل، صحافی، کاشف عباسی اور دوسرے سبقت لے جا رہے ہیں. میں لحد میں اتاروں گا، میں لحد میں اتاروں گا. پھلوں کے ٹوکرے. تو خان صاحب یہ ہوگا، اب بالکل بے فکر ہو کہ فوت ہو جائیں، قتل ہو جائیں اس نظام کے ہاتھوں. جنازہ بڑا ہوگا، سندھ سے لوگ آئیں گے، گلگت سے آئیں گے. ہاں ابھی نہ چھیڑ ملنگن، ابھی نہیں. ابھی ہم کیا کریں یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے گٹوں میں پانی یا گھٹنوں میں پانی ہوتا تو یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے سرکاری ملازم؟ یہ دو ٹکے کے سرکاری ملازم، اور ہم ہی سے تنخواہ لے کے ہمارے ساتھ یہ کرتے، ہر چیز پہ قبضہ کر لیتے کہ جی ہمارا ملک، جو کرنا ہے کر لو، ہمارا ہے. ہم نے بٹھا دیا نواز شریف کی کڑی کو، کر لو جو کرنا ہے، حالانکہ ہاری تھی. ہم نے جتوا دیا نواز شریف کو، جو کرنا ہے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. تو بہرحال خان صاحب بالکل بے فکر رہیں. یہ لوگ بھاگ بھاگ کے آئے گی. پھر ایک بندہ صفیں بنوائے گا، تاک صفیں ہوں، تاک صفیں تاک ہوں. آپ آگے چلے جائیں، آپ پیچھے آ جائیں، آپ اس طرح کر دیں، آپ اس طرح کر دیں. امام صاحب نیت بتائیں گے، نیت کر لیں، صفیں سیدھی کریں، آگے آگے آ جائیں، پیچھے پیچھے جا جائیں، کان پکڑ لو، مرغے بن جاؤ. یہ سن بہت بتانے والے بہت بتاتے ہیں، بتانے والے، کیونکہ سوکھا کام ہے، سوکھا کام ہے نا. کوئی ہوتی بات، میں نے آپ کو بتایا 2 منٹ کا کام ہے. نیت بھی امام بتا دیتا ہے اور 2 منٹ کا کام ہے. ادھر سے ہی لوگ السلام علیکم السلام علیکم کر کے بس. آج کل یہ بھی آ گیا کہ باہر گاڑیاں، موٹر سائیکل، کک ماری، بھیڑتے ہاتھ مارا، انہیں کر کے انہیں ذرا ہوا شوا خارج کی تھی، جس طرح وکیل خارج کرنے آ جاتے ہیں مال روڈ پہ، کلچے کھا کے پھر ہوا گھر گھر کی خارج کی اور واپس چل گئے. اب جنازہ ٹھیک ہوگا سر، بالکل فکر نہ کریں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا
بہت بہت شکریہ۔